طلباء آداب، نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ایم اے اردو سال اول کے طلباء کے لیے اردو شاعری 1857 عیسوی کے بعد موضوع پر سبق پیش کیا جائے گا۔ ادب کی تبدیلیاں سیاسی اور سماجی حالات کی رہین منت ہوتی ہیں۔ سیاسی اور سماجی حالات ادبی تبدیلیوں کے محرک ہوا کرتے ہیں۔ 1757 عیسوی یعنی جنگ پلاسی سے لے کر 1857 عیسوی غدر تک ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ انگریزوں نے ایک خاص حکمت عملی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اختیار کی۔ انہوں نے مغلیہ صوبیداروں کو خود مختار بننے میں مدد کی۔ ادھر خود ہندوستان میں مختلف قوتیں آپس میں برسرے پیکار تھیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغلیہ سلطنت سمٹ گئی۔ بہادر شاہ ظفر تک پہنچتے پہنچتے مغلیہ سلطنت صرف ایک خاص حلقے تک محدود ہو کر رہ گئی اور ہر جگہ انگریزوں کا راج قائم ہو گیا۔ 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی ناکام ہوئی اور انگریز ہندوستان کے حکمران بن بیٹھے۔ سیاسی اور معاشی حالات کے زیر اثر تہذیبی اور سماجی زندگی میں بھی تبدیلی آئی۔ حالات کی بے یقینی اور غیر اطمینانی کیفیت سے توہم پرستی کی راہیں ہموار ہوئیں۔ لوگ طرح طرح کے عقیدوں میں مبتلا ہونے لگے۔ زندگی سے فرار کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔ ایک طرف خانقاہیت عام ہوئی تو دوسری طرف اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر لوگ عیش و عشرت کی طرف راغب ہونے لگے۔ ان حالات کا اثر دانشوروں اور قلمکاروں پر بھی پڑا۔ دانشوروں اور قلمکاروں نے نئے حالات سے سمجھوتا کرنے کا تہیہ کیا اور قدیم و جدید کے امتزاج سے سامنے آنے والے قدر و معیار کو اپنایا۔ سر سید اور ان کے رفقا کی تحریک کے علاوہ لاہور بک ڈپو کے دارالترجمہ اور انجمن پنجاب سے اس میلان کو مزید تقویت ملی۔ اس دور کے شاعروں کے پاس بے مثال کلاسیکی سرمایہ تھا، خاص کر پیش رووں غالب، مومن، ذوق، ظفر، انیس و دبیر کا تازہ کار شعری سرمایہ تھا، جس میں فکری اور حسی سطح پر بھی اور اظہار و اسلوب کے لحاظ سے بھی تخلیق اور اجتہاد کے وافر نمونے موجود تھے۔ مگر بیشتر شاعر اپنی تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ ایک خاص نہج پر کر رہے تھے۔ ان کے ہاں حسن و عشق کے خارجی نکتے، گوشے، تصور کے ہلکے پھلکے موضوعات، خمریات، زباندانی، خاطر الکلامی اور قافیہ پیمائی وغیرہ کی بڑی اہمیت تھی۔ غزل کی زلف گرہ گیر انہیں اسیر کیے ہوئے تھی۔ نئے ادبی نظریوں اور شعری سانچوں کے سامنے آنے سے شاعروں کے مزاج میں تبدیلی آنے لگی۔ کئی روشن خیال شاعر پہلی بار اپنے شعری سرمایہ کی تنگ دامنی سے آگاہ ہوئے اور ان کے فکر و شعور میں تغیر رونما ہوا۔ شاعری کے متعینہ انداز سے انحراف ہونے لگا اور نئی صورتیں پیدا کی گئیں۔ رمز و ایما سے بھری ہوئی صنف غزل کی جگہ بیانیہ شاعری کی نئی صنف نظم متعارف ہوئی، جسے اس زمانے میں مختصر مثنوی کہا گیا، اور ہر طرف غزل گوئی کے متوازی نظم نگاری کا میدان ہموار ہونے لگا۔ اسی کے ساتھ غزل، خطہ، رباعی، ترکیب بند، شعر آشوب وغیرہ کے موضوعاتی اور اسلوبیاتی زاویے بھی بدل گئے۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی، انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق اردو کے ادیبوں اور شاعروں کے لیے نئی روشنی کے میناروں سے کم نہیں تھے۔ ان کے ذریعے سے اردو والوں کے ذہن و مزاج میں بنیادی تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی۔ سر سید اردو شاعری کے بنیادی ڈھانچے میں خوشگوار تبدیلی چاہتے تھے۔ وہ جذبات پر عقل، قدامت پر جدت اور جمود پر حرکت کو فوقیت دیتے تھے۔ تاخل پسندی، حقیقت نگاری، فطرت پرستی، اجتماعیت اور مادیت ان کے نزدیک مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ شعر و ادب میں وسعت چاہتے تھے اور زمانے کے بدلتے ہوئے دھارے سے اسے جوڑنا چاہتے تھے۔ اس عہد کے نثر نگاروں کے ساتھ شاعروں نے بھی ان کا اثر قبول کیا اور شاعری میں عصری موضوعات کی عکاسی کے علاوہ اخلاقی قدروں کو اجاگر کرنا شروع کیا۔ اس پس منظر کے بعد اب ہم آپ سے
نظمیہ شاعری کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اردو میں نظمیہ شاعری کی روایت بہت پرانی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ، غواسی، عبداللہ قطب شاہ، فائز دہلوی اور نذیر اکبر آبادی کے ہاں اس کی واضح اور متنوع مثالیں ملتی ہیں، جو مختلف شعری حیتوں میں ہیں۔ غزل مسلسل، مسدس، مختصر مثنوی، خطہ، ترکیب بند وغیرہ اس کی رائج اور مقبول صورتیں تھیں۔ بعض حیتوں میں بعد کے شاعروں مثلاً میر، سودا، مومن، غالب وغیرہ کے ہاں بھی ایک موضوعی مختصر نظمیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر میر کی مثنوی گھر کا حال، مومن کی جہادیہ مثنوی اور غالب کا خطہ ذکر کلکتے کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال 1857 کے بعد جب سخن فہم لوگ تتر بتر ہو گئے اور بدلے ہوئے حالات میں سخن فہموں اور سخن پروروں کی نئی کھیپ سامنے آنے لگی، غالب کی عمر 60 سال سے تجاوز ہو چکی تھی، مگر تاریخ کے ان سیاہ لمحوں کو انہوں نے اپنے ایک خطے میں محفوظ کر دیا ہے۔ خطے کے چند شعر پیش کیے جاتے ہیں۔ گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انساں کا، چوک جس کو کہیں وہ مختل ہے، گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا، شہر دلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خوں ہے ہر مسلمان کا، کوئی وہاں سے نہ آ سکے یہاں تک، آدمی وہاں نہ جا سکے یہاں کا، میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا، وہی رونا تنو دلو جاں کا۔ دہلی میں دانشوروں، ادیبوں، شاعروں اور دوسرے اہل حکمت بڑی تعداد میں تہ تیغ ہو رہے تھے۔ ان میں سر سید احمد خاں کے دوست امام بخش صہبائی اور محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر بھی تھے۔ آخری تاجدار ہند بہادر شاہ ظفر نہ صرف انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے، بلکہ انہیں ملک بدر کر کے رنگون میں قید کر دیا گیا۔ اجنبی جگہ اور نا آشنا ماحول میں وہ قید کی صعوبتیں جھیلتے رہے اور اپنی لاچاری اور مجبوری کے احساس کو لفظوں میں پروتے رہے۔ نظم قید فرنگ میں ان کی بے پناہ مایوسی شعروں میں اس طرح ڈھلتی ہے۔ جائیں نکل فلک کے احاطے سے ہم کہاں، ہوئے گا سر پہ چرخ بھی جائیں گے ہم جہاں، کوئی بلا ہے خانہ زنداں پہ آسماں، چھٹنا محال اس سے ہے جب تک ہے تن میں جاں، جو آ گیا ہے اس محلے تیرا رنگ میں، قید حیات سے ہے وہ قید فرنگ میں۔ 1857 عیسوی کے بعد عمل اور رد عمل کا جو طوفان آیا تھا وہ آہستہ آہستہ تھما، اور سر سید کی جدوجہد سے امن و سکون کا ماحول بننے لگا تو انگریزوں نے مغربی ادبیات کے ترجموں سے ہندوستان کے ادبی منظرنامے کو بدلنے کی کوشش کی۔ انگریزی کے اثر سے نظم نگاری مرکزی حیثیت کی حامل ہو گئی۔ فطرت اور سماج کے ان گنت موضوعات اور مسئلوں پر نظمیں لکھی جانے لگیں۔ انجمن پنجاب کے ذریعے جو داغ بل ڈالی گئی تھی وہ سارے ملک میں پھیل گئی۔ اولین نظم نگاروں کے سرخیل محمد حسین آزاد تھے۔ انہوں نے مثنوی کی حیت میں کئی نظمیں لکھیں۔ شب قدر، صبح امید، حب وطن، خواب امن، وداع انصاف، گنج خنات، ابر کرم وغیرہ ان کی اہم نظمیں ہیں۔ حب وطن کے تمہیدی حصے سے ان کے اسلوب اور انداز پیشکش کا پتہ چلتا ہے قول جملہ تجربے کاران فارسی، اور کہتے ہیں یہ نظم نگاران فارسی، حب وطن ز ملک سلیمان کو ترست، خار وطن ز سنبل و ریحان کو ترست، سلطان دل کا گرچہ یہی حکم عام ہے، اور متفق اسی پہ زمانہ تمام ہے۔ آزاد نے نظم میں حیت کے دوسرے تجربے بھی کیے ہیں۔ ان کی نظم اولو العزمی کے لیے کوئی سد راہ نہیں میں 5 مصروں کا بند ملتا ہے۔ ہر بند کے 4 مصروں کے لیے الگ الگ ردیف اور قافیے متعین کیے گئے ہیں، مگر 5ویں مصرے میں پہلے بند کے ردیف قافیے کی پابندی کی گئی ہے سامنے کھلا ہوا میداں چلے چلو، باغ مراد ہے ثمر افشاں چلے چلو، دریا ہو بیچ میں کے بیاباں چلے چلو، ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں چلے چلو، چلنا ہی مصلحت ہے میری جاں چلے چلو۔ ہیں کوہ و دشت جیسے کہ پھولا پھلا چمن، دامن میں ہیں بھرے ہوئے نسرین و نسترن، نہریں ادھر ادھر ہیں امیدوں کی موزن، اس دشت میں نہ دوڑ سکو بن کے گر ہرن، کب کے دری کی طرح خراما چلے چلو۔
خیام لاہور کے دوران انگریزوں سے حد درجہ قربت کی بنا پر آزاد انگریزی نظموں کی وسعت سے آشنا بھی ہوئے اور مروب بھی۔ انگریزوں کی ایما پر انہوں نے اردو کی نظمیہ شاعری میں توسیع کی عملی کوشش کی، اسلوب اور حیت میں تنوع اور نیرنگی پیدا کی، مواد اور موضوع میں تازہ کاری اور کشادگی لانے کی سعی کی۔ نظموں کے مجموعے نظم آزاد اور خمکدہ آزاد پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آزاد کی نظموں میں خیالات کا دائرہ کافی وسیع ہے، اس میں رنگا رنگی اور بو خلمونی ہے، زبان شستہ اور رواں ہے، لیکن اسلوب فارسی زبان کے اثر سے قدرے بوجھل ہے، حیت انگریزی نظموں کے گہرے اثر سے ترتیب پائی ہے۔ ایک طرف ان خصوصیتوں سے ان کے تخلیقی رویے کا تخلیدی رنگ سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف ان سے اردو شاعری میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے۔ نظمیہ شاعری کے موضوعاتی، اسلوبیاتی اور حیاتی دامن پر سدا بہار گل بوٹے لہلہانے لگتے ہیں۔ حالی نے ابتداً انجمن پنجاب کے مناظموں کے لیے نظم نگاری کی اور مثنوی کی حیت میں نظمیں لکھیں، پھر نظمیہ شاعری سے کچھ ایسی رغبت ہوئی کہ مد و جزر اسلام جیسا لاسانی شاہکار پیش کیا۔ حالی کے ہاں زبردست قوت مشاہدہ تھی، وہ اپنے آس پاس کے حالات کو کھلی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے اور محسوسات کی آنکھوں سے بھی۔ اپنی نظم برکھارود میں وہ مشاہدوں کو سمیٹ کر ایک حسین منظر ترتیب دیتے ہیں، مگر بڑی سلاست کے ساتھ۔ بجلی ہے کبھی جو کون جاتی، آنکھوں میں ہے روشنی سی آتی، گھنگور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، کوسوں ہیں جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی، سورج نے نقاب لی ہے منہ پر اور دھوپ نے تہ کیا ہے بستر، باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلت۔ حالی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی باتوں کو بڑی آسانی سے بالکل سامنے کے لفظوں میں باندھنے پر قادر ہیں۔ ان کا اسلوب نہ بہت تہدار اور مشکل ہے اور نہ فارسی و عربی کے لفظوں سے بوجھل، وہ عموماً ایسے لفظوں سے اپنی شعری دنیا آباد کرتے ہیں جو کسی بھی زبان کے ہوں مگر اردو کی کائنات شاعری میں رائج ہوں اور آسانی سے سمجھے جا سکتے ہوں۔ مناظر فطرت، کردار سازی، فرد شناسی، حق پرستی، اتحاد اور اتفاق کی برکتیں، تحصیل علم، دولت و ثروت کی بے ثباتی، تکبر سے نفرت، عیش و عشرت سے بیزاری، زندگی کا اتار چڑھاؤ وغیرہ ایسے معاملے اور مسئلے ہیں جن پر حالی کی نگاہیں ٹکتی ہیں اور وہ اپنے رد عمل کا تخلیقی سطح پر اظہار کرتے ہیں جو ان کی ذہنی بیداری، روشن خیالی اور مذہبی مزاج کی آئینہ دار ہے۔ کہیں کہیں ان کا سیاسی شعور بھی نظموں میں ابھر آیا ہے۔ اس ضمن میں آزادی کی قدر، انگلستان کی آزادی اور ہندوستان کی غلامی، سیاست وغیرہ جیسی نظموں کے نام سامنے آتے ہیں۔ ان میں حالی اپنی نرم خوئی کے ساتھ ہم وطنوں کی تن آسانی کی گرفت بھی کرتے ہیں اور انہیں آزادی کی قدر و قیمت سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ بسا اوقات وہ قدرے تنزیہ پرایا بھی اختیار کرتے ہیں۔ نظم سیاست میں فرنگیوں کی پرفریب چالوں پر محتاط تبصرہ کیا ہے۔ ان کا تربیت یافتہ ذہن و مزاج سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے باوجود انہیں بپھرنے نہیں دیتا۔ بڑے ضبط اور توازن کے ساتھ وہ اپنے ہم وطنوں کو حقیقت حال سے واقف کراتے ہیں۔ تدبیر یہ کہتی تھی کہ جو ملک ہو مفتو، وہاں پاؤں جمانے کے لیے تفرقہ ڈالو، اور عقل خلاف اس کے یہ تھی مشورہ دیتی، یہ حرف سبک بھول کے منہ سے نہ نکالو۔ نظمیہ شاعری میں حالی کی شہرت ان کے شاہکار مد و جزر اسلام، جو مسدس کی حیت میں ہونے کے سبب مسدس حالی کے نام سے مشہور ہے، کی بنا پر ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظمیں مناجات بیوہ، چپ کی داد اور شکوہ ہند قابل قدر ہیں۔ شبلی نہ صرف ایک بڑے نقاد، مورخ اور عالم تھے بلکہ انہوں نے کئی اچھی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی نظموں میں روح اثر موجود ہے، توانا سیاسی بصیرت اور سماجی شعور رکھتے تھے۔ یہ اشعار انہی خصوصیتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو، یہ ظلم آرائیاں تاکہ یہ حشر انگیزیاں کب تک،
یہ جوش انگیزی طوفان بیداد و بلا تاکہ، یہ لطف اندوزی یہ ہنگامہ آہو فغاں کب تک، یہ مانا تم کو تلواروں کی تیزی آزمانی ہے، ہماری گردنوں پر ہوگا اس کا امتحان کب تک۔ انہوں نے اپنی قوم کو جگانے کا فریضہ بھی انجام دیا۔ وہ بڑے عالمانہ انداز سے قوم کو درس بھی دیتے ہیں اور نصیحت بھی کرتے ہیں۔ تم کسی قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، دو ہی باتیں ہیں کہ جن پر ہے ترقی کا مدار، یا کوئی جذبہ دینی تھا کہ جس نے دم میں کر دیا ذرہ افسردہ کو ہم رنگ شرار۔ اسماعیل میرٹھی عام طور پر بچوں کے شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے باشعور قارئین کے لیے بھی نظمیں لکھی ہیں۔ آزادی غنیمت ہے، اتحاد اچھا زمانہ آنے والا ہے، قرآن انگریز پرستی وغیرہ اچھی نظمیں ہیں۔ قرآن انگریز پرستی میں انگریزی کے الفاظ بڑی چابک دستی سے استعمال کیے ہیں اور نصیحت آمیز انداز میں قرآن تخلیق کی مضحک تصویر کشی کی ہے۔ نہ کچھ ادب ہے نہ اخلاق نے خدا ترسی، گئے ہیں ان کے خیالات سب سمندر پار۔ وہ اپنے ذام میں لبرل ہیں یا ریڈیکل ہیں، مگر ہیں قوم کے حق میں بصورت اغیار۔ نہ انڈین میں رہے وہ نہ وہ بنے انگلش، نہ ان کو چرچ میں آنر نہ مسجدوں میں بار۔ ان کا یہ طرز اکبر الہ آبادی کی یاد دلاتا ہے، جو ان کے ہم عصر ہیں اور مشرقی تہذیب کے بڑے علمبردار ہیں۔ انہوں نے ہر مغربی چیز کا بڑے منجھے ہوئے انداز میں مذاق اڑایا ہے۔ یہ شعر دلیل کے طور پر نقل کیے جاتے ہیں۔ اندھیری رات میں جنگل میں ہے عیاں انجن، کہ جس کو دیکھ کے حیران چشم غول بھی ہے۔ شگفتہ پارک میں ہر سمت رہرووں کی، نظر نواز ہے پتی حسین پھول بھی ہے۔ جب اتنی نعمتیں موجود ہیں یہاں اکبر، تو حرج کیا ہے جو ساتھ اس کے ڈیم پھول بھی ہے۔ ظفر علی خاں، چک بست اور اقبال نے اس دور میں زبردست قومی شاعری کی۔ وطن کے ذرے ذرے سے محبت اور عقیدت کا جذبہ ان کی نظموں میں رواں دواں ہیں۔ ظفر علی خاں کی نظمیں طاقت ایمان، ہندوستان، تخت یا تختہ، انقلاب ہند، آزادی کا بگل اور فریاد جرس وغیرہ اپنے دور کی اس لہر کی نشاندہی کرتی ہیں جو تمام ہندوستانیوں کے دل میں اٹھ رہی تھی اور جس سے انگریز دہشت زدہ تھے، اپنی طرح طرح کی چالوں سے اس لہر کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ چک بست کی وطنی شاعری میں بھی یہ عنصر بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ اپنی نظم فریاد قوم میں ہم وطنوں کو جھنجھوڑتے اور للکارتے ہیں۔ جو دب کے بیٹھ رہے سر اٹھاؤ گے پھر کیا، عدو قوم کو نیچا دکھاؤ گے پھر کیا، جفا و جور کی ذلت مٹاؤ گے پھر کیا، تم اپنے بچوں کو قصے سناؤ گے پھر کیا، رہے گا قول یہی ان سے ان کی ماؤں کا، لہو رگوں میں تمہاری ہے بے حیاؤں کا۔ علامہ اقبال کی شاعری کی ابتدا بھی اسی ماحول میں ہوئی، جہاں ہر طرف فطرت پرستی، حب وطن، اتحاد و اتفاق اور انقلاب کے ترانے گائے جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی اس رجحان کو قبول کیا اور اپنے مشاہدوں کو لفظوں کا حسین جامہ عطا کیا۔ ہمالا، ابر کوثر، بچے کی دعا، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، ترانے ہندی، آفتاب صبح، تصویر درد، نیا شیوالا وغیرہ اسی کی نمائندگی کرتی ہیں۔ زمانے کے بدلتے تیور پر بھی اقبال کی نظر ہے، مگر ان کے پیغام میں نغمگی اور مٹھاس ہے۔ نیا شیوالا کے ان شعروں سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، آ ایک نیا شیوالا اس دیس میں بنا دیں، دنیا کے تیرتوں سے اونچا ہو اپنا تیرت، دامان آسماں سے اس کا کلس ملا دیں۔ داغ دہلوی، شاد عظیم آبادی، نظم طبع طبائی، سرور جہاں آبادی اور عبدالحلیم شرر بھی اسی سماج اور ماحول میں سانس لے رہے تھے۔ ان کی شاعری میں بھی کہیں کہیں عصری موضوعات کی آئینہ داری ہوئی ہے۔ داغ دہلوی کا شہر آشوب دہلی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اس میں 19ویں صدی عیسوی کے آخری حصے کی دہلی کا حال زار آنسو کے خطروں کی طرح لفظوں میں نمایاں ہوا ہے۔ فلک نے خیر و غضب تاک تاک کر ڈالا، تمام پردے ناموس چاک کر ڈالا، ایک جہاں کو ہلاک کر ڈالا، غرض کے لاکھ کا گھر اس نے خاک کر ڈالا، جلی ہیں دھوپ میں شکلیں جو ماہتاب کی تھیں،
کھچی ہیں پتیاں کانٹوں میں جو گلاب کی تھیں۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1857 کے بعد کم و بیش تمام شاعروں نے ملک کے روز افزوں بدلتے ہوئے ماحول و مزاج کی تصویر کشی میں کہیں کوتاہی نہیں کی۔ تاریخی حقائق اردو شاعری کے حرف و صوت میں سما گئے ہیں، کبھی کھل کر اور کبھی اشارے کنائے میں ان کی تصویر کشی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ پہلی بار شاعروں نے خود کو نیچر اور زندگی سے گہرے طور پر جوڑنے کی کوشش کی اور ان کے اچھوتے پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ جہاں تک شعری حیات کا تعلق ہے، اس دور کے شاعروں نے اظہار کے تمام مقبول پیرائے اختیار کیے ہیں، اس لیے نظمیہ شاعری، مثنوی، مسدس، رباعی، خطہ اور ترکیب بند سب سے عبارت ہے، اور ہر حیات میں روایت کی پابندی کے ساتھ اجتہاد کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ 1914 تک آتے آتے جدید شعری رجحان حاوی ہو کر روایت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ انہی دنوں انگریزی نظموں سے براہ راست اخذ، استفادہ اور ترجمہ بھی کیا گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں مغربی علم و ادب کو متعارف اور رائج کرنے کی غرض سے کئی سطحوں پر باضابطہ کوششیں کیں۔ لاہور بک ڈپو کا دارالترجمہ اس ضمن میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں انگریزی کی کتابوں کا اردو ترجمہ انگریزی کیا کرتے تھے اور زبان و بیان درست کرنے کے لیے مقامی منشی بحال کیے گئے تھے۔ اس کام کے لیے حالی بھی 4 سال لاہور میں مقیم رہے۔ محمد حسین آزاد پہلے ہی سے قیام پذیر تھے۔ اس دوران نثر کے علاوہ انگریزی شاعری کے بھی ترجمے ہوئے اور بڑی تیزی سے ان کا اثر اردو شاعری پر ہونے لگا۔ اچھوتے موضوعات اور مختلف حیتیں شاعروں کو تقلید اور استفادے پر مجبور کرنے لگیں۔ انگریزی شاعروں کی فطرت پرستی، منظر نگاری اور تخیلی پرواز نے خاص طور پر مقامی شاعروں کو متاثر کیا۔ نیز محرہ نظم کی حیت بیانیہ شاعری میں قافیے کی جکڑ بندی سے نجات دلا رہی تھی، اس لیے 1857 کے آس پاس یا اس کے بعد شعور کی آنکھیں کھولنے والا ہر شاعر موضوع اور حیت ہر دو سطح پر انگریزی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ محمد حسین آزاد کو اس لحاظ سے اولیت حاصل ہے کہ انہوں نے اردو میں پہلی بار نظم محرہ کا تجربہ کیا۔ ان کی نظم جغرافیہ طبعی کی پہلی اس حیت کی پہلی اردو نظم ہے۔ اگرچہ یہ نظم بچوں کے لیے لکھی گئی، پھر بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا پہلا بند اس طرح ہے: ہنگامِ ہستی کو گر غور سے دیکھو تم، ہر خشک و تر عالم صنعت کے تلاطم میں، جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، حکمت کا مرقع ہے جس پر قلم قدرت انداز سے ہے جاری اور کرتا ہے گلکاری، ایک رنگ کے آتا ہے 100 رنگ دکھاتا ہے۔ آزاد نے ایک اور محرہ نظم لکھی تھی جس کا عنوان جذبِ دوری ہے۔ یہ دراصل انگریزی نظم کا ترجمہ ہے۔ آزاد کے علاوہ اسماعیل میرٹھی، عبدالحلیم شرر، نظم طباطبائی اور اقبال نے انگریزی نظموں سے استفادہ کیا اور ترجمے بھی کیے۔ اسماعیل میرٹھی کی نظمیں چڑیا کے بچے اور تاروں بھری رات محرہ نظمیں ہیں۔ شرر کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے محرہ نظم کو رائج کرنے اور استحکام بخشنے کے لیے باقاعدہ تحریک چلائی، خود بھی نظمیں لکھی، ڈراموں میں اسے استعمال کیا اور اس کی وسعتوں پر اپنی تحریروں میں روشنی ڈالی۔ نظم طباطبائی بھی اس روش سے متاثر تھے۔ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجمے کیے، جن میں گرے کی مشہور اسٹینزا فارم ایلیجی کا منظوم ترجمہ کرتے ہوئے نظم تہنیت کامیابی لکھی تھی، جو اردو میں اسٹینزا فارم کا پہلا نمونہ ہے۔ ویسے انہوں نے ملٹن، ٹینیسن اور شیکسپیئر کی نظموں کا محرہ ترجمہ بھی کیا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی انگریزی نظموں سے اخذ و استفادہ کیا ہے۔ بانگ درا کی کئی نظمیں اس کی شاہد ہیں: ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ہمدردی، ماں کا خواب، پیام صبح، عشق اور موت، نالہ فراق وغیرہ اسی نوعیت کی نظمیں ہیں۔ اس تفصیل سے یہ ظاہر ہے کہ 1857 کے بعد اردو میں انگریزی نظموں سے اخذ اور استفادے کا رجحان پیدا ہوا۔ انگریزی دانی کے ساتھ ساتھ اس میں گہرائی اور جامعیت آتی گئی۔ انگریزی نظموں کے موضوع و مواد، انداز، اظہار اور ساخت و حیت کی تخلیق کی گئی۔ نظم محرہ یا اسٹینزا فارم کی بعض اردو شکلیں اسی کی مثالیں ہیں۔ اخذ، استفادہ اور ترجمے کے عمل سے اردو نظم میں بامعنی خوشگوار اور خوشنما وسعت آئی۔ اب ہم غزلیہ شاعری پر گفتگو کریں گے۔ 1857 کے بعد ملک کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، مذہبی اور تہذیبی حالات کی تبدیلی نے جیسے اردو شاعروں کو خواب خرگوش سے جگا دیا۔
بدلتے ہوئے قدر و معیار، بگڑتے ہوئے توازن اور مختلف سطحوں پر بیداری کی تحریکات سے اردو شاعری کی مقبول ترین صنف غزل بہت متاثر ہوئی۔ اس کا محور عشق و عاشقی چکنا چور ہو گئے۔ نئے میدان کی تلاش میں صنف غزل نظر انداز بھی ہوئی اور معطوب بھی ہوئی۔ اس میں خارجیت، مبالغہ، لفظی اشواگری اور خافیہ پیمائی جیسی کمزوریوں پر ایسا شور و غوغا ہوا کہ لافانی اور شاہکار نمونے بھی دب کر رہ گئے۔ ایک طرف حالی نے اپنی سادہ لوحی میں یہاں تک کہہ دیا، یہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر عفونت میں سنڈاس سے ہے جو بدتر، اور دوسری طرف آزاد نے زمانے کی تنقید اور تضحیک کی پرواہ کیے بغیر شاعری کو اپنا رنگ و روپ دینے کی صدا لگائی۔ تمہاری سینہ فگاری کوئی تو دیکھے گا، نہ دیکھے اب نہ دیکھے کبھی تو دیکھے گا۔ 1857 عیسوی تک غزلیہ شاعری میں اپنی ایک پہچان رکھنے والے جو شاعر زندہ تھے ان میں غالب، ظفر اور شیفتہ اہم تھے۔ ان کی غزلوں میں پہلی جنگ آزادی کے المناک انجام سے حزنیہ عناصر میں زبردست اضافہ ہوا۔ خاص کر غالب اور ظفر کے آخری دور کی غزلیں ایک مایوس کن دور کی نمائندہ ہیں۔ بعد کے اہم شاعروں میں امیر مینائی، داغ دہلوی، جلال لکھنوی، شاد عظیم آبادی عام طور پر اپنی دھن میں رہے۔ ان پر حالی اور آزاد کی پکار کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ دو چار اشعار میں عصری حالات کی دھمک سنائی دینا ایک غیر شعوری عمل ہے۔ محسن کاکروی اپنے استاد امیر مینائی کی نکالی ہوئی راہ پر چل کر ایک بڑے نعت گو بن گئے اور انہوں نے اپنی ساری تخلیقی صلاحیت حب رسول کے شعری اظہار کے لیے مختص کر لی۔ نسبتاً جوان شاعروں میں ریاض خیر آبادی خمریات میں گم رہے، مگر علامہ اقبال ایسے باشعور اور بالغ نظر تھے کہ ابتدائی شاعری میں نئی لہر سے روشناس ہو گئے اور اپنی غزلوں کو بھی نیا اسلوب و آہنگ دیا۔ اردو شاعری کے اس منظرنامے میں اگر ایسے شاعر کی تلاش کی جائے جس نے غزلیہ سطح پر اس منظرنامے میں نیا رنگ بھرنے کی سنجیدہ کاوش کی ہو تو حالی ہی پیش نظر آتے ہیں، جنہوں نے آواز دی، صدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اور یہ آفاقی سچائی غزلیہ شعر میں کس قدر نکھر گئی ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے۔ حالی نے غزل کے موضوعاتی دائرے میں کشادگی اور پھیلاؤ لا کر اسے زمانی معیار عطا کیا۔ اس عمل میں انہوں نے سادہ اور اکھرے اسلوب کا بھی ترجمہ کیا اور مروجہ ایمائی اسلوب میں بھی نئی مصنوعی لہر دوڑائی جو بعد میں زیادہ جامع اور پرکار ہو کر اقبال کے ہاں ابھری ہے۔ اخلاقی عناصر، عمل کی ترغیب، آزادی کی تمنا، نئی نسل کی تربیت، بیتے دنوں کی یادیں، مایوس کن حالات وغیرہ ایسے مسائل تھے جو اس دور کے ہر ذی شعور فرد کو بے چین کیے ہوئے تھے۔ غزل کو شاعروں نے انہیں بڑی ہنرمندی اور احتیاط سے باندھا ہے۔ چند شعر ملاحظہ کیجیے۔ آغاز کو کون پوچھتا ہے، انجام اچھا ہو آدمی کا، عیش کے جلسے ہجوم آلام کے، شعبدے ہیں گردش ایام کے، مٹ گئی ہے دل سے آزادی کی یاد، کتنے خوگر ہو گئے ہم دام کے، سرور عیش و نشاط کیسے بدل گئے رنگ ہی جہاں کے، سنانا تھا کان سے جو ہم نے وہ آنکھ سے انقلاب دیکھا۔ ان غزلیہ شعروں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 1857 سے 1914 تک شاعروں نے نہ صرف نظم کے ذریعے روح عصر پیش کی بلکہ غزل میں بھی معنوی توثیقی اور عصری تاریخ کو جمالیاتی اور ملفوظی پیرایا عطا کر کے محفوظ کر دیا۔ ابتدا میں غزل کے موضوع اور اسلوب میں تبدیلی لانا ایک چیلنج تھا جسے خندہ پیشانی سے قبول کیا گیا اور تخلیقی جوہر ایک نیا رخ اختیار کر کے ابھرا۔ فنکاری کو ایک نئی جہت ملی اور غزل کے نئے امکانات پیدا ہوئے جس سے غزلیہ روایت کی آب و تاب میں اضافہ ہوا۔ ایم اے اردو سال اول کے طلباء کے لیے اردو شاعری 1857 عیسوی کے بعد موضوع پر سبق پیش کیا گیا۔ اس موضوع پر مزید معلومات کے لیے آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا اردو ادب، ابو اللہ صدیقی، اردو میں قومی شاعری کے 100 سال، علی جواد زیدی، اردو شاعری میں حیات کے تجربے، عنوان چشتی، جدید شاعری، عبادت بریلوی۔ اس پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر روانہ کیجیے گا۔ ہمارا پتہ ہے نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، گچی بولی، حیدرآباد 500032۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔